کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بس اب میں مناقب پہ آ گیا، اب ترتیب سے انشاءاللہ مناقب کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذہن میں رہے کہ جب ہم سونے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پروردگار خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، پر جب ہم صدیق اکبر کی منقبت پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب جو مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے مل کر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، تھوڑی گونج کم رکھیے گا ماشاءاللہ، مدنی ساؤنڈ زبردست، تھوڑی آواز کلیئر رکھیں، گونج کم رکھیں اور ڈیلے چلائیں، اگر گونج کم رکھیں طرح کا آواز سمجھ میں آئے، بہت زبردست مدنی ساؤنڈ، سبحان اللہ، کمال، جیسے آپ ہے ویسا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، ہر سننے کا نعرہ ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، دعا دیتا ہوں جو بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے 2 مرتبہ کہے ابو بکر ابو بکر، اللہ کرے مولا علی کے ہاتھوں اسے جنت مل جائے۔ آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب؟ بولے گا وہ ابو بکر ملے گی جنت وہ بھی مولا علی کے ہاتھوں۔ میں نے کہا ہاں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک مرتبہ مولا علی، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھ رہے مسکرا رہے ہیں۔ علی پاک نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سناؤں کہ قیامت کے دن پروردگار جنت کے پروانے علی کے ہاتھ میں دے گا، علی جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا۔ اور علی والوں گجوج کے بولو سبحان اللہ۔ اب مولا علی صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولا میں بھی تمہیں حضور کا، آپ کو حضور کا فرمان سناتا ہوں کہ علی جنت کا پروانہ اسے ہی دے گا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اگر پل صراط سے گزرنے کی اجازت نامہ چاہتے ہو تو پھر ابو بکر کر رہا ہوگا۔ ہاں، پورا مجمع بولے گا ابو بکر، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ دیکھو میرے ہاتھ چادر کے اندر نہیں ہے، میرے ہاتھ چادر سے باہر ہے۔ صدیق اکبر کے نام پر پورا جذبہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر ابو بکر، ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا۔ ابھی راستے میں مجھے ایک بندہ ملا، میں نے مسجد میں نماز پڑھی نا، تو وہ بندہ کہتا ہے میں یہاں مسجد میں امام ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تھا وہ سمجھ گیا نا؟ شکر ہے سنی سمجھدار ہوتا ہے، اشاروں میں سمجھ جاتا ہے۔ کہتا ہے آپ کی ایک منقبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے پڑھی ہے نا، میں آپ کا دیوانہ ہوں۔ میں نے کہا ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے حضور کی وجہ سے ہیں۔
میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے کہ بندہ، اچھا تھوڑی دیر رکھ لیے، کیونکہ میں جو پھول دے رہا ہوں نا وہ زیادہ قیمتی ہے، تھوڑی دیر اگر موقف کر سکے گزارش ہے میری، جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا کتنے عجیب لوگ ہیں، تاروں کے تو یوم مناتے ہیں پر چاند کا یوم نہیں مناتے ہیں۔ ارے بھائی تاروں کو چمک تو چاند سے ملی ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ ہاں کیونکہ ہم نے جس سے بھی پیار کیا حضور کی وجہ سے کیا، مرکز محبت حضور کی ذات ہے، اور جو حضور کی وجہ سے پیار کرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، پھر وہ درمیان میں رہتا ہے، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سالار سغاوا وہ پگلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، یعنی جو صحیح نسل والا ہے نا وہ صدیق اکبر کے ہر کام کو اعلیٰ کہے گا، اور سیدنا صدیق اکبر کے ہر کام کو صحیح کہے گا، درست کہے گا۔ جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھائے گا اس کا مطلب ہے وہ صحیح نسل نہیں، کم نسل ہے۔ ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام